السلام علیکم۔ خوش آمدید کہتی ہوں آپ سب کو ہمارے چینل سیدہ اسٹوری پوائنٹ پر۔ آج شروع کرتے ہیں سندباد کا ایک بہت ہی حیران کن اور نہ بھولنے والا سفر۔ کس طرح سندباد کے راستے میں مشکلات آئیں اور وہ کیسے نکلتا چلا گیا۔ یہ ویڈیو آپ کو ضرور دیکھنی ہے اور شیئر بھی کرنی ہے۔ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ گھنٹی کو ضرور دبائیے گا۔ خلیفہ ہارون الرشید بغداد کے امیر تھے۔ اس زمانے میں بغداد دنیا بھر کے شہروں کا شہزادہ تھا۔ اس میں عالی شان محل اور خوبصورت حویلیاں تھیں۔ اس کے بازار بڑے بڑے اور بارونق تھے۔ شہر میں امیر اور غریب، بہادر اور شہسوار، عالم اور فاضل، ہنرمند اور کاریگر، ہر طرح کے لوگ رہتے تھے۔ ہر روز دور دراز سے کئی قافلے آتے اور کئی کارواں کوچ کرتے۔ صبح سے شام تک ہر بازار اور ہر منڈی میں میلے کا سا سما نظر آتا تھا۔ اس شاندار شہر کے خوبصورت مکان میں ایک مالدار شخص رہتا تھا۔ اس کا نام سندباد جہازی تھا۔ وہ بڑا مہربان، مہمان نواز، سخی اور دوستوں کا دوست تھا۔ وہ زندگی کے سرد و گرم جھیل چکا تھا، یعنی برا وقت وہ جھیل چکا تھا۔ گرمی کے موسم میں ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے باغ میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ میدان مارنے، سخت مشکلات کو سر کرنے اور مہم جیتنے کی بات چل نکلی۔ کہنے لگا، دوستو، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ہر طرح کے مال و متاع سے نوازا ہے، لیکن میں آپ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ میں بھی غریب و نادار تھا، مسکین تھا۔ میری زندگی خوشیوں سے خالی تھی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں نے جوانی کی منزل میں قدم رکھا تھا۔ میرے پاس کوئی روزگار نہ تھا، وقت مشکل سے گزرتا تھا۔ ایک دن جب کہ میں بہت تنگ دست تھا، میں نے ارادہ کر لیا کہ مجھے شیخ چلی کی طرح خواب نہیں دیکھنے چاہیے، مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ میں نے اپنا مکان اور گھر کا سارا سامان بیچ دیا۔ مجھے کل 3000 درہم ملے۔ اس رقم سے میں نے تجارت کا سامان خریدا، اسے بصرہ لے گیا، جہاں سے بحری جہاز دوسرے ملکوں کو مال تجارت لے کر جاتے تھے۔ بصرہ میں جا کر میں نے معلوم کیا کہ کون سا جہاز سفر کے لیے تیار ہے۔ ایک عرب جہاز کے کپتان سے میں نے بات کی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اچھے تاجر اپنا مال تجارت اس کے جہاز پر لے کر جا رہے ہیں۔ یہ جہاز مشرقی جزیروں کو جائے گا۔ تاجر وہاں اپنا مال بیچ کر، ہیرے اور جواہرات خرید کر، پھر اسی جہاز سے بصرہ واپس آئیں گے۔ میں نے بھی اسی جہاز پر جانے کی خواہش ظاہر کی۔ معاملہ طے ہو گیا اور میں نے بھی اپنا اسباب اس میں لاد دیا، یعنی تمام سامان۔ اگلے ہفتے جہاز کا لنگر اٹھا اور ہم دعائیں مانگتے ہوئے روانہ ہوئے۔ جہاز نے مشرق کا رخ کیا۔ ہم کھلے سمندر میں سفر کرنے لگے۔ کئی دن اور کئی راتیں یوں ہی گزر گئیں۔ آخر ایک بندرگاہ آئی۔ ہم نے کچھ سامان اور خریدا اور آگے چل پڑے۔ اس طرح ایک دو اور بندرگاہیں آئی اور مزید خرید و فروخت ہوئی۔ ایک دن ہم ایک چھوٹے سے جزیرے پر پہنچے۔ بحری سفر میں چند باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کو وقفے وقفے سے پینے کا پانی ملتا رہے۔ دوسرا، ہوا بہت اچھی ہو۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ طوفان سے بچائے رکھے۔ جہاز کے کپتان نے کہا، حیرت ہے، یہ جزیرہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی گھاس پھوس بتاتی ہیں کہ یہاں پر تازہ پانی بھی ہوگا۔ چنانچہ وہ جہاز کو ساحل کے قریب لے گیا۔ ہم میں سے کئی آدمی برتن لے کر اترے کہ پانی تلاش کریں۔ کچھ محض سیر کے لیے اترے۔ انہی کے ساتھ میں بھی کنارے پر گیا۔ سوچا کہ ذرا آگے جا کر جزیرے کی زمین دیکھ لوں۔ ٹہلتا ٹہلتا اپنے ساتھیوں سے کچھ دور چلا گیا۔ جزیرہ ہلنے لگا۔ کچھ ملاح، یعنی کشتی چلانے والے، کھانا پکانے کے لیے ساحل پر آئے۔ گھاس پھوس جمع کر کے آگ جلائی۔ اچانک اس وقت دو عجیب و غریب باتیں ہوئیں۔ اول یہ کہ جزیرہ ہلنے لگا۔ مسافر حیران و پریشان ہو گئے۔ کپتان تجربے کار آدمی تھا۔ وہ فوراً چلایا، جلدی سے جہاز پر سوار ہو جاؤ۔ یہ جزیرہ نہیں، یہ تو حوت مچھلی ہے جو برسوں سے پانی کی سطح پہ سو رہی ہے۔ تم نے جو آگ جلائی ہے اس کی تپش سے، اس کی گرماہٹ سے جاگ اٹھی ہے۔
جلدی کرو، جلدی کرو۔ جو لوگ جہاز کے بالکل قریب ہی کنارے پر تھے وہ دوڑ کر اس میں سوار ہو گئے۔ میں لوگوں سے دور تھا، مجھے زیادہ فاصلہ طے کرنا پڑا۔ میں سر پر دوڑا، لیکن جزیرہ جو صرف پہلے ہلا تھا اب پانی کے اندر گھسے جا رہا تھا۔ ٹھیک اسی وقت آندھی آئی، اس نے جہاز کو دور لے جا پھینکا۔ پھر مجھے نہیں معلوم مجھ پر کیا گزری۔ جب مجھے ہوش آیا تو دیکھا میں پانی میں غوطے کھا رہا تھا، جزیرہ بھی غائب اور جہاز بھی غائب۔ میں اپنے دل میں دعا مانگنے لگا، اے اللہ، کیا میں بے گور و کفن سمندر میں تن تنہا ڈوب کر مروں گا؟ یعنی نہ قبر ہوگی نہ کفن ہوگا۔ اے میرے اللہ، مجھ پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے۔ ادھر میں نے دعا مانگی، ادھر پانی کی ایک لہر ایک بڑے برتن کو میرے قریب لے آئی۔ میں نے فوراً اسے پکڑ لیا، جان بچانے کا سہارا مل گیا۔ لیکن آزمائشیں ابھی باقی تھیں۔ سمندر کی لہریں مجھے اور میرے برتن کو پٹخ پٹخ کر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر لے جاتی تھیں۔ زندگی اور موت کی آپس میں زبردست جنگ جاری تھی۔ اسی حال میں رات گزر گئی، دن بیت گیا، پھر دوسری رات اور دوسرا دن گزر گیا۔ مایوسی بڑھتی جا رہی تھی، حوصلے پست ہوتے جا رہے تھے، انگلیاں سن اور بازو شل ہو گئے تھے۔ مجھے یہ ڈر کھائے جاتا تھا کہ کہیں برتن ہاتھوں سے نہ نکل جائے۔ جب بھی مجھے ہوش آتا تو میں گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگتا تھا۔ ہوا کے تھپیڑے مجھے ساحل کی طرف لے گئے، لیکن میں خود اس بات سے بے خبر تھا۔ دراصل میرے جسم میں طاقت نام کو نہیں تھی، بار بار بے ہوشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ ایک بار ہوش آیا تو دیکھا ایک درخت کے نیچے پڑا ہوں، پھر بے ہوشی کا دورہ پڑا۔ ایسی حالت میں کس کو دن اور وقت یاد رہ سکتا ہے، لیکن اندازے سے کہہ رہا ہوں کہ 2 دن اسی حال میں بے خبر پڑا رہا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ جو کرتا ہے اس میں بندے کی بہتری ہوتی ہے۔ اس طرح پڑے رہنے سے میری تھکن اور کوفت قدرے کم ہو گئی۔ پھر مجھے مشہور مثل یاد آ گئی، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ میں اٹھا کہ پانی اور غذا تلاش کروں۔ پیروں پر نظر پڑی تو داغ نظر آئے، شاید مچھلیوں نے جگہ جگہ کاٹا تھا، زخم ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، سندباد، اللہ کا شکر ادا کرو اور آگے بڑھ کر تازہ پانی تلاش کرو۔ تازے پانی سے پیر دھوگے تو یہ زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں اٹھا تو اٹھا نہ گیا، ایسا لگتا تھا کہ کسی نے لاٹھی سے میری چول چول ڈھیلی کر دی تھی۔ کبھی رینگ رینگ کر، کبھی بازوؤں پر چل کر میں آگے بڑھتا رہا۔ طبیعت میں تازگی تو تھی نہیں کہ میں ادھر ادھر نظر دوڑاؤں۔ میں تو اندھے کی طرح چل رہا تھا۔ اچانک کسی چیز سے ٹکرایا، دیکھا کہ ایک پھلدار درخت سے ٹکر لگی ہے۔ نظر اٹھائی تو پاس ہی صاف شفاف پانی کی ندی بہہ رہی تھی۔ لاکھ لاکھ شکر تیرا، اے میرے پالن ہار۔ یہ ورد کرتے ہوئے میں نے ندی کا رخ کیا، گھونٹ گھونٹ پانی پی کر پیاس بجھائی۔ بدن میں کچھ تازگی آئی، پھر اپنے پیر دھوئے اور کچھ دیر سستانے کے بعد اس درخت کے پھل کھا کر میں وہیں سو گیا۔ میرا کئی روز تک یہی معمول رہا۔ اب ایسا لگتا تھا کہ بدن میں طاقت لوٹ آئی ہے اور پاؤں ٹھیک ہو گئے ہیں۔ میں اپنے آپ کو تندرست اور توانا محسوس کرنے لگا۔ سچ تو یہ ہے کہ بے فکر زندگی گزارنے کو یہ بہترین جگہ تھی، لیکن پاؤں کے چکر کا کیا علاج؟ یہ سمندر کا ساحل تھا اور یہ امید تھی کہ شاید کبھی کوئی جہاز یہاں آ جائے، لیکن میں اٹھا اور اللہ کا نام لے کر آگے بڑھا۔ خیال تھا کہ اگر یہاں ندی اور درخت ہیں تو آگے بھی ہوں گے۔ دن بھر چلتا رہا مگر ہو کالا، سناٹا، خاموشی، نہ چرند نہ پرند، نہ ندی نہ درخت۔ پھر سے مجھ پر وحشت طاری ہو گئی۔ پیچھے مڑوں کہ آگے بڑھوں، اسی کشمکش میں چلتا رہا۔ دنیا امید پر قائم ہے، کہاں بغداد جہاں آدمی پر آدمی ٹوٹا پڑتا تھا، اور کہاں یہ سنسان بیابان جہاں کوئی آدم نہ آدم زاد۔ میں سہما سہما چپکے چپکے چلا جا رہا تھا، سوچوں میں گم۔ اچانک ہن ہنانے کی آواز سنائی دی۔ سر اٹھا کر جو دیکھا تو ایک گھوڑا نظر آیا۔ یا الہی، اس ویرانے میں گھوڑا! گھوڑا بھی اس قدر خوبصورت! کیا سچ مچ کا گھوڑا ہے یا چھلاوا؟ اگر سچ مچ کا گھوڑا ہے تو یہاں کیسے آیا؟ کیا کھاتا ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک طرف سے گرجدار آواز آئی، خبردار، گھوڑے کو ہاتھ نہ لگانا ورنہ تیر تمہارے سینے کے پار نکل جائے گا۔ ایک آدمی بھاگتا ہوا میری طرف آیا۔ میں اسے دیکھ کر خوش بھی ہوا اور ڈرا بھی۔ میں نے کہا، بھائی معاف کرنا، میں تو ایک مسافر ہوں،
گھوڑے کو فقط ایک نظر دیکھا ہے، کیا نام ہے جناب والا کا؟ اس نے للکار کر کہا، کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے میں سمندر میں ڈوبنے سے بچ کر ساحل پر آ گیا۔ پھر میں نے اپنی آپ بیتی اس کو سنائی۔ اسے اعتبار آ گیا، میرا ہاتھ پکڑ کر ایک غار میں لے گیا، مجھے پانی پلایا اور پھر کھانے کے دسترخوان پر بٹھایا۔ اس نے کہا، واقعی اللہ نے آپ پر بڑا رحم و کرم کیا ہے۔ ہم آپس میں باتیں کرنے لگے۔ باتوں کے دوران اس نے مجھے بتایا کہ ہر سال بادشاہ سلامت ایک ہفتے کے لیے اس جزیرے پر اپنے بہترین گھوڑوں کو بھیجتے ہیں۔ اس جگہ کی ہوا گھوڑوں کے لیے بہت عمدہ ہے۔ جزیرہ بالکل سنسان ہے، لیکن سرکار کے ملازم ضروری سامان اپنے ساتھ لاتے ہیں، ہفتہ بھر یہاں رہ کر گھوڑوں کو واپس لے جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد دوسرے ملازم بھی اپنے اپنے گھوڑے لے آئے۔ انہوں نے بھی میری کہانی سنی۔ سب نے مجھ سے ہمدردی ظاہر کی، مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی حامی بھر لی۔ دوسرے دن ہمارا قافلہ وہاں سے چلا۔ سواری کے لیے انہوں نے مجھے بھی ایک خوبصورت گھوڑا دیا۔ راستے میں انہوں نے بتایا کہ ہمارا بادشاہ بڑا مہربان اور قدردان ہے۔ وہ رعایا کو اپنی مہربانیوں سے خوش رکھتا ہے اور رعایا اس پر جان چھڑکتی ہے۔ نزدیک اور دور سے لوگ ہمارے شہر میں آتے ہیں۔ شہر پہنچ کر ہم بادشاہ حضور سے آپ کا ذکر ضرور کریں گے۔ جب ہم شہر پہنچے تو ملازموں نے بادشاہ تک خبر پہنچائی۔ میری طلبی ہوئی۔ انہوں نے توجہ سے میری دکھ بھری داستان سنی۔ ان کے حکم سے مجھے نیا قیمتی لباس دیا گیا۔ میری امید سے بڑھ کر میری خاطرداری کی۔ چند دنوں میں بادشاہ کا مجھ ناچیز پر اعتماد اور بھروسہ قائم ہو گیا۔ میرے سپرد یہ ذمہ داری تھی کہ میں روزانہ بندرگاہ اور بازار جا کر تاجروں اور جہاز کے کپتانوں سے مل کر حال احوال معلوم کر کے بادشاہ کو باخبر رکھا کروں۔ میرے لیے یہ بڑا اعزاز تھا۔ میں روزانہ پہلے بندرگاہ جاتا، یعنی وہ جگہ جہاں پر بڑے بڑے سمندری جہاز کھڑے ہوتے ہیں۔ جہاز کے کپتانوں سے ملتا، ملاحوں سے، کشتی چلانے والوں سے باتیں کرتا اور پھر بازاروں میں تاجروں کا حال احوال معلوم کرتا۔ شام کو دربار میں بادشاہ کے سامنے اپنی کارگزاری پیش کرتا، یعنی دن بھر میں جو کر رہا تھا وہ سب ان کو بتاتا۔ ایک دن بندرگاہ پر ایک بڑا جہاز لنگر انداز ہوا۔ حسب معمول میں وہاں گیا۔ جہاز پر سوار تاجر مال و اسباب بیچنے کے لیے باہر لائے۔ جہاز کے کپتان سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تمام مال فروخت کے لیے نکال لیا گیا ہے یا کچھ باقی ہے؟ اور تو سب مال بازار چلا گیا ہے، چند صندوق باقی ہیں۔ یہ ایک نوجوان کے ہے جس نے ہمارے ساتھ سفر کا آغاز کیا تھا، لیکن ایک حادثے کا شکار ہو گیا۔ خیال ہے کہ وہ ڈوب گیا ہے۔ میں سوچتا ہوں اس کا یہ مال بیچ کر رقم بغداد لے جاؤں اور اس کے وارثوں کو دے دوں۔ میں نے غور سے دیکھا تو اسے پہچان لیا۔ میں نے پوچھا، اس کا نام کیا تھا؟ کپتان نے کہا، اس کا نام سندباد تھا۔ یہ سن کر پہلے تو میں ایک لمحے کے لیے سکتے میں آ گیا، پھر میں نے پورے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ کپتان حیران پریشان منہ کھولے ہوئے ہکا بکا ہو کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، بھائی میں ہی سندباد ہوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایمانداری سے میرے مال کی حفاظت کی۔ کپتان نے کہا، بے شک آپ بھلے آدمی لگتے ہیں، لیکن اس کا کیا ثبوت ہے؟ کیا آپ سندباد ہیں؟ سندباد تو ڈوب کر مر چکا ہے، ہم نے خود ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرے ملاح، کشتی چلانے والے اور جہاز پر سوار تاجر سب اس بات کے گواہ ہیں۔ میں نے کپتان سے کہا، جناب پہلے آپ میری سرگزشت سن لیجئے، پھر خود ہی فیصلہ کیجئے گا کہ کیا میں وہ نوجوان ہوں جس کا یہ مال ہے۔ میں نے بصرہ سے لے کر اس ہلنے والے جزیرے تک تمام حالات بیان کیے، یہاں تک کہ اسے وہ تمام باتیں یاد آ گئی۔ کپتان نے کہا، اس دنیا کے رنگ نیارے ہیں، وہ بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ ہمیں اس بات پر یقین تھا کہ آپ ڈوب کر مر چکے ہیں، اور آج آپ کی باتیں سن کر ہمارا اللہ پر یقین اور مضبوط ہو گیا ہے۔ پھر اس نے مجھے میرا مال دے دیا۔ میں نے اسے بیچا اور بادشاہ کے لیے ایک عمدہ تحفہ خریدا اور اسے اٹھا کر دربار میں لے گیا۔ بادشاہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے کپتان کی ایمانداری کا قصہ سنایا۔ اس نے میرا تحفہ قبول کیا اور اس سے بڑھ چڑھ کر مجھے تحفہ دیا۔ جب میرا جہاز بغداد روانہ ہونے لگا تو میں اس مہربان بادشاہ کے پاس گیا اور اسے بتایا، آپ جیسے مہربان بادشاہ اور اس خوبصورت ملک سے جانے کو میرا دل تو نہیں کر رہا، لیکن وطن کی محبت سے میں مجبور ہوں اور آپ سے اب اجازت چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی اور ساتھ ہی سونا چاندی ہیرے جواہرات، قیمتی لباس
اور کئی انمول چیزیں تحفے کے طور پر مجھے عطا کی۔ آخر جہاز روانہ ہوا۔ طویل مسافت کے بعد ہم بغداد پہنچے۔ دوست احباب، عزیز و اقارب سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ انشاءاللہ میں کل آپ کو اپنے دوسرے سفر کا حال بیان کروں گا۔ طویل مسافت کے بعد یعنی لمبا سفر طے کرنے کے بعد ہم بغداد پہنچے۔ دوست احباب اور عزیز و اقارب سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ انشاءاللہ میں کل آپ کو اپنے دوسرے سفر کا حال سناؤں گا۔ دوسرا سفر۔ میرا جی تو یہ چاہتا تھا کہ میں اس امن و امان کے شہر بغداد میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں، اس لیے میں نے ایک نیا گھر خرید لیا۔ مجھے جو تحفے ملے تھے انہوں نے مجھے مالا مال کر دیا تھا۔ میرے پہلے سفر نے ایک تو میرے دل سے سفر کا ڈر نکال دیا تھا، دوسرے نئے نئے مقامات دیکھنے اور نئے نئے لوگوں سے ملنے کا زبردست شوق پیدا ہو گیا۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ میرا پاؤں گردش میں تھا۔ میری تقدیر میں مشکل سر کرنا اور مہم جیتنا لکھا تھا، لہٰذا میں نے اچھا مال خریدا اور ایک جہاز میں دوسرے سفر پر روانہ ہو گیا۔ بحری سفر کا لطف یہ ہے کہ آدمی ہر بندرگاہ پر اترتا ہے، نئے نئے شہر دیکھتا ہے، نئے نئے لوگوں سے ملتا ہے، کچھ خریدتا ہے، کچھ بیچتا ہے اور پھر آگے چل دیتا ہے۔ اسی طرح ہم آگے بڑھتے گئے۔ کچھ دن کے بعد ہم ایک خوبصورت جزیرے میں پہنچے۔ پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے درخت نظارے کی دعوت دے رہے تھے، ندیاں بہہ رہی تھی، ہر طرف سبزہ اگا ہوا تھا۔ آدم نہ آدم زاد، یا الہی یہ کیا ماجرا ہے۔ ہم لوگ جہاز سے اترے، ٹولیوں میں ادھر ادھر پھیل گئے۔ ہر شخص یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ کیسی جادو نگری ہے۔ کچھ کشتی چلانے والے برتن لے کر پانی لینے گئے۔ میں بھی تاجروں کے ایک ٹولے کے ساتھ سیر کو نکل گیا۔ ایک خوشنما باغ نظر آیا، ہرے بھرے درخت، پھولوں کی کیاریاں، خوشبوؤں کی لپیٹیں۔ اس منظر نے مجھے ایک جگہ بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اور پھر ساتھیوں، میرے تمام ساتھی آگے نکل گئے۔ کچھ ایسا اتفاق ہوا کہ میں سو گیا، اور جناب جب میں نیند سے جاگا تو وہاں کوئی ملح اور کوئی تاجر نہیں تھا۔ مجھے اپنے پہلے سفر کی مصیبتیں یاد آنے لگیں، اپنے آپ پر غصہ آنے لگا۔ بغداد میں کتنی سکھ کی زندگی گزار رہا تھا، میں وہاں سے کیوں آیا؟ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، اب پچھتانے کی کیا ضرورت؟ میں نے اپنے دل میں کہا، بیٹھنے سے کیا فائدہ سندباد جہازی، اٹھو۔ مثل مشہور ہے کہ جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے۔ میں ایک درخت پر چڑھ گیا کہ چھٹکارے کا کوئی تو راستہ ہوگا۔ دور سمندر میں ایک جہاز جا رہا تھا۔ ارے یہی میرا جہاز تھا جس پر سوار ہونے سے میں رہ گیا۔ باقی جگہ سوائے درختوں کے اور کچھ نظر نہ آیا، البتہ دور مجھے ایک عجیب چیز نظر آئی، سفید سی اور اتنی بڑی جتنا کہ کسی عمارت کا گنبد ہوتا ہے۔ اور پھر میں درخت سے نیچے اترا اور اس کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھنٹوں چلا اور تھک کر چور ہو گیا۔ شام کو مشکل سے اس تک پہنچا۔ اب جو اسے غور سے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک انڈا سا نظر آیا۔ جی آپ نے صحیح سنا، وہ ایک بہت بڑا سا انڈا تھا۔ اگر گنبد ہوتا تو اس کے نیچے مکان ہوتا، کھڑکیاں اور دروازے ہوتے۔ ابھی میں اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کے اور میری نگاہ کے درمیان کوئی ایسی چیز آ گئی کہ اندھیرا سا چھا گیا۔ میں نے اپنی آنکھیں ملی اور غور سے دیکھا تو ایک بہت ہی بڑا پرندہ تھا۔ یہ رخت تھا، جی سمرغ بھی کہتے ہیں۔ میں نے ملاحوں سے یعنی کشتی چلانے والوں سے اس کے بارے میں بھی قصے سن رکھے تھے۔ انہوں نے تو یہ بھی بتایا تھا کہ سمرغ اتنا بڑا پرندہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے چوزوں کو ہاتھی کھلاتا ہے۔ اب حقیقت کھلی، وہ سفید گنبد اس کا انڈا تھا جس پر بیٹھنے کے لیے وہ آیا تھا۔ رخ اترا، انڈے پر بیٹھا اور ایسا لگتا تھا کہ وہ سو گیا ہے۔ نہ کوئی حرکت اور نہ آواز سنائی دیتی تھی۔ خواب کی طرح میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ عظیم اور بہت بڑا پرندہ ضرور وادی وادی گھومتا ہوگا، کیوں نہ میں اس کے پنجوں سے لٹکا رہوں۔ میں نے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور پھر یہ تدبیر سوچی کہ میں کسی طرح اپنے آپ کو اس کے پنجوں سے باندھ دوں۔ میں چپکے چپکے اس کے قریب گیا اور اس تدبیر کے مطابق میں نے اپنے آپ کو اس کے پنجوں سے باندھ دیا۔ میں رات بھر اسی طرح بندھا پڑا رہا۔ صبح ہوئی تو رخ اڑا اور میں بھی اس کے ساتھ بندھا آسمان کی سیر کرنے لگا۔ حیرت یہ ہے کہ اس رخ کو معلوم نہیں تھا کہ میں اس کے پنجوں سے بندھا ہوا ہوں۔ وہ رخ میدانوں، وادیوں، پہاڑوں، دریاؤں
اور جزیروں پر سے اڑا جا رہا تھا۔ آخر وہ ایک ایسی وادی میں اترا جس کے دونوں طرف دیوار کی طرح دو پہاڑیاں تھیں۔ مجھے یہ تو معلوم نہ تھا کہ رخ اس جگہ کیوں اترا۔ دیکھا کہ ماجرا یہ تھا کہ نیچے ایک بڑا سا سانپ رینگ رہا تھا۔ سمرغ اسے جھپٹ کر اوپر لے جانے کو اڑا۔ میں اندازے سے یہ سب کچھ بھانپ گیا۔ میں نے پگڑی کی گرہ کھولی اور جو ہی وہ سانپوں پر جھپٹا، میں ایک طرف کودا اور یہ جا وہ جا، میں ایک بڑے پتھر کے پیچھے دپک کر بیٹھ گیا۔ رخ سانپ کو تنکے کی طرح آسمان میں لے گیا۔ اس بھاگ دوڑ میں نے 100-200 گز کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ مجھ سے اللہ جھوٹ نہ بلوائے تو کشتی کی جسامت کے سانپ رینگتے نظر آئے۔ میرے اللہ، مجھے بچانا۔ میں نے گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ صبح کا وقت، سورج چمک رہا تھا اور سانپ رینگ رینگ کر اپنے بلوں میں گھس رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ مخلوق رخ کے ڈر سے دن کو اپنے بلوں میں چھپ جاتی ہے اور رات کو باہر نکلتی ہے۔ اس خیال سے کچھ ہمت بندھی، اب میں وادی کا سرا تلاش کرنے لگا۔ زمین کچھ پتھریلی تھی، ٹھوکر کھائی تو چند ہیرے میرے پاؤں سے دور جا پڑے۔ اور سے دیکھا تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ پوری زمین ہیروں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ ہیرے خاصے بڑے اور خوبصورت تھے، لیکن میرے کس کام کے؟ میں تو اپنی زندگی بچانا چاہتا تھا۔ زندگی ہوتی تو ہیرے میرے پاس ہوتے۔ چلتے چلتے جناب شام ہو گئی۔ زندگی میں پہلا اور عجیب و غریب موقع تھا کہ میں ہیروں سے اٹی ہوئی زمین کو پامال کرتا چلا جا رہا تھا، یعنی پیروں تلے رونتا چلا جا رہا تھا۔ شام ہوئی، سانپوں کا خوف پیدا ہوا، بلکہ سچ مچ سانپ نکلتے دیکھے۔ ابھی زیادہ اندھیرا نہیں تھا، پاس ہی غار نظر آیا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ غار کے اندر چلا گیا اور اپنے ہوش و حواس کی مدد سے یہ تسلی کر لی کہ غار میں کوئی سانپ نہیں۔ پھر ایک بڑے پتھر کو کھسکا کر میں نے غار کا منہ اچھی طرح بند کر دیا اور اللہ کا نام لے کر سو گیا۔ اس غار نے میری جان بچائی۔ رات کو کئی بار میری آنکھ کھلی تو مجھے غار کے منہ پر پھنکاریں سنائی دی۔ شاید سانپ میری مہک پا کر وہاں آ چکے تھے، لیکن پتھر نے ان کا راستہ روک رکھا تھا۔ صبح ہوئی تو میں اس وقت کا انتظار کرتا رہا جب سانپ رخ کے ڈر سے بلوں میں گھس جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد میں نے جھانک کر دیکھا تو سب سانپ مجھے بلوں کی طرف رینگتے نظر آئے۔ پھر میں اندر چلا گیا اور بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ مجھے دھڑام سے کسی چیز کے زمین پر گرنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پتھروں کی اوٹ سے دیکھا، ایسا لگتا تھا کہ گوشت کا ایک بڑا لوتھڑا گرا ہے۔ اس کا رنگ سرخ تھا۔ مجھے وہ کہانیاں یاد آ گئیں جو جہاز کے ملاح کشتی بان ہیرے کی وادی کے بارے میں سنایا کرتے تھے۔ وہ بتاتے تھے کہ کسی کی مجال کہ اس ہیروں کی وادی میں جائے، اس میں اتنے بڑے سانپ ہیں جتنی کشتی ہوتی ہے۔ لمبا چوڑا آدمی ان کا ایک نوالا بنتا ہے۔ انسان تو کیا، کوئی پرندہ بھی اس وادی کا رخ نہیں کرتا۔ حضرت انسان کی کیا کہیے، وہ کوئی نہ کوئی تدبیر سوچ کر اس وادی سے کچھ ہیرے نکال ہی لیتا ہے۔ ہیروں کے لیے اس وادی کے ایک طرف واقع اونچے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے ہیں۔ وہاں وہ دمبے بکرے وغیرہ کاٹتے اور ان کے گوشت کے بڑے بڑے لوتھڑے پہاڑ سے نیچے وادی میں گرا دیتے۔ گوشت کے لوتھڑے جب گرتے تو کوئی نہ کوئی ہیرا ان سے چپک جاتا۔ اس گوشت کو کھانے والے بڑے بڑے شکاری پرندوں نے پہاڑ کی چوٹیوں پر آشیانے بنا رکھے تھے۔ وہ اڑ کر جاتے اور وہ گوشت اچک لے کر آشیانوں میں لے آتے، اور تاجر حضرات پھر شور مچا کر پرندوں کو اڑنے پر مجبور کر دیتے اور گوشت کو ٹٹول کر ہیرے نکال لیتے۔ میں ہیروں کی وادی میں تھا، لیکن ہیرے میرے کس کام کے؟ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں سے کیسے نکلوں۔ مجھے ایک پرندہ یہاں لایا، اس لیے اس بات کا زیادہ امکان تھا کہ کوئی پرندہ ہی اللہ کے حکم سے مجھے یہاں سے نکالے گا۔ انسان کچھ بھی ہو، لالچ اس کی فطرت میں ہوتی ہے۔ ایک طرف تو میں یہ کہتا تھا کہ مجھے زندگی پیاری ہے، بھاڑ میں جائیں ہیرے۔ دوسری طرف میں نے اپنی تھیلی نکالی اور بڑے بڑے شفاف اور چمکدار ہیروں سے بھر لی۔ پھر میں نے اپنی پگڑی اتاری، اپنی کمر کے گرد گھیرا دے کر کندھوں اور سر تک لے گیا اور اس سے گوشت کا ایک بڑا ٹکڑا باندھ لیا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ جب کوئی پرندہ اس گوشت کو اچکے تو میں بھی اس کے ساتھ بندھا ہوا اوپر پہاڑ کی چوٹی تک جا پہنچوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد شکاری پرندے منڈلانے لگے۔ ایک پرندہ اس گوشت پر جھپٹا جو میرے سر پر رکھا ہوا تھا، اسے وہ لے کر اڑا اور ساتھ ہی مجھے اڑا لے گیا۔ پہاڑ کی چوٹی پر اس کا گھر تھا،
وہاں اس کے بچے منتظر تھے، ساتھ ہی تاجر بھی گھات لگائے بیٹھے تھے۔ پرندہ آشیانے میں اترا تھا کہ شور و غل ہوا۔ پرندہ گوشت چھوڑ کر پھر اڑ گیا۔ تاجر گوشت لینے آئے تو مجھے وہاں کھڑا پایا۔ گوشت کے خون سے میں لال ہو چکا تھا، میری شکل و صورت بھی عجیب نظر آ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ ڈر گئے۔ میں نے کہا، بھائیو گھبرائیے نہیں، میں آدم ذات ہی ہوں۔ اس گوشت کے ساتھ یہ پرندہ مجھے بھی اٹھا لایا ہے۔ اس گوشت میں تو شاید کوئی ہیرا نہیں، ہاں میرے پاس کچھ ہیرے ہیں، میں تم میں سے ہر ایک کو ایک ایک ہیرا دوں گا۔ یہ ہیرا اتنا بڑا ہوگا کہ کبھی تمہارے ہاتھ نہ آیا ہوگا۔ وہ میری بات سن کر بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے، تم بہت ہی خوش قسمت انسان ہو، ورنہ ہیروں کی وادی سے کبھی کوئی شخص زندہ لوٹ کر نہیں آیا۔ میں نے کہا، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ ان تاجروں کی مدد سے میں نے اپنے باقی ہیرے شہر جا کر بیچے اور ایک جہاز میں سوار ہو کر بخیر و عافیت بغداد پہنچ گیا۔ ساتھیو، میں کل تمہیں اپنے تیسرے سفر کا حال بتاؤں گا۔ پہلے اور دوسرے سفر میں جب مجھے تکلیفیں پیش آتی تھی تو میں کہتا تھا کہ پھر کبھی سفر کو نہ نکلوں گا، لیکن اس بار تو میں چند ہفتے بھی گھر میں نہ گزار سکا۔ رہ کر طبیعت میں خیال آتا، چلو اللہ کی عجیب و غریب دنیا کو دیکھوں۔ آخر سامان سفر تیار کر کے تیسری مرتبہ پھر ایک جہاز میں سفر کے لیے نکلا۔ جہاز بندرگاہوں پر رکتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ ہم ہر بندرگاہ پر خرید و فروخت اور نفع کماتے۔ ایک دن ہم خوش و خرم بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ آندھی آئی اور جہاز کو دھکیلتی چلی گئی۔ آندھی تھی یا قیامت، 4 دن تک جہاز اس کے خطرناک جھونکوں میں تنکے کی طرح اڑتا چلا گیا۔ ہوا رکی تو دیکھا ہم ایک جزیرے کے پاس ہیں۔ کپتان آیا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ کہنے لگا، آندھی ابھی ختم نہیں ہوئی، ذرا دھیمی ہوئی ہے، لیکن جہاز کے لیے یہ اب بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ یہیں رک جاؤ۔ اس جزیرے کو میں جانتا ہوں اور یہاں کے لوگ ٹھگنے ہیں، یعنی بہت ہی چھوٹے چھوٹے قد ہیں۔ ان کی شکلیں بندروں کی طرح ہیں۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں جہاز پر چڑھاتے ہیں۔ اگر انہیں روکا جائے تو مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں، اس لیے یاد رکھیں کہ ان سے ٹکر نہیں لینی۔ کپتان نے جہاز کو جزیرے کے ساتھ لگایا تو ہزاروں کی تعداد میں بندر انسان اوپر چڑھائے، آگے پیچھے عرشے پر، یعنی جہاز کا جو اوپری حصہ ہوتا ہے اس پر، اور نیچے ہر جگہ وہ پھیل گئے۔ تاجر اور کشتی بان جہاز چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بندر نما انسان جہاز کو جزیرے کے ایک اور جانب لے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر ہم سوچنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ ایک کشتی چلانے والا درخت پر چڑھ گیا۔ اسے دور پتھر کا ایک مکان نظر آیا۔ اس نے کہا، کیا خیال ہے، ہمارے لیے وہ مکان ٹھیک رہے گا؟ ہم اور کر بھی کیا سکتے تھے، ادھر کا رخ کیا۔ تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ گئے۔ دروازے کے اندر جھانکا تو ایک کمرہ خالی پڑا تھا۔ ہم اندر چلے گئے۔ کشتی والوں سے میں ایک آدم خور دیو اور اس پتھر کے مکان کی کہانی سن چکا تھا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ یہ تو بالکل ویسا ہی مکان ہے۔ اتنے میں دیو بھی آ گیا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے۔ اگرچہ اس کی شکل انسانوں جیسی تھی، لیکن اس کا قد کسی بہت ہی بڑے درخت کے برابر تھا۔ آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ اس نے کمرے میں رکھے ہوئے ایک صندوق سے ایندھن نکال کر آگ جلائی اور پھر ہم سب پر نظر ڈالی۔ پہلے اس نے مجھے اٹھایا، مجھے اچھی طرح دیکھا کہ موٹا تازہ نہیں۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ اس کی انگلی مجھ سے زیادہ موٹی تھی۔ اس نے مجھے فرش پر رکھ دیا، پھر ایک اور آدمی کو اٹھایا۔ اسی طرح اس نے سب کو ٹٹولا اور آخرکار ایک کو چن لیا۔ اس شخص کو آگ پر بھونا اور پھر مزے سے کھایا، پھر آگ کے پاس ہی لیٹا رہا اور سو گیا۔ دوسرے دن وہ کمرے سے نکلا تو دروازے کو بند کرتا گیا۔ رات کو پھر سے کل کی طرح اس نے ہم سب کو باری باری ٹٹولا اور ایک کو چن کر بھونا اور کھا گیا۔ اگلی صبح جب وہ دیونما انسان باہر گیا تو ہم سب نے سوچنا شروع کیا کہ اس ظالم سے چھٹکارا پانے کی کوئی تدبیر سوچنی چاہیے، ورنہ ہم سب اس کا لقمہ بنتے رہیں گے۔ نہ جانے ہمارے کتنے ساتھیوں کو یہ ظالم کھا گیا ہے۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ ہم سب اس کے ایک بازو کو بھی مروڑ نہیں سکتے تھے۔ ہم سب کو اپنے سامنے موت نظر آ رہی تھی کہ بس مر جائیں گے سارے، لیکن اتنی اذیت ناک موت جس طرح ہمارے باقی ساتھی مرے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو ایک تجویز بتائی جو ہم سب کو پسند آئی۔ شام کو آیا، اس نے معمول کے مطابق ایک آدمی کو چنا۔
اسے آگ پر بھون کر کھا گیا۔ اب ہم نے چھٹکارے کی سوچی سمجھی اسکیم پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ 2 آدمیوں نے لوہے کی کچھ سلاخیں آگ پر رکھ دی، دوسرے 2 آدمیوں نے جلتی لکڑیوں سے دروازے میں راستہ بنایا، باقی آدمی کمر میں رکھے ہوئے بڑے صندوق کو بڑی خاموشی سے اکھاڑنے میں لگ گئے تاکہ اس سے کسی نہ کسی قسم کی کشتی بنا لی جائے۔ سب چیزیں تیار ہو گئی۔ ہم نے بڑی بہادری سے لوہے کی گرم گرم سلاخیں دیو کی آنکھوں میں گھسیڑ دیں اور پھر صندوق کے تختے اٹھا کر ہم سب سمندر کی طرف تیزی سے بھاگنے لگے۔ دیو نے زبردست شور مچایا، وہ اتنی زور زور سے چیخ رہا تھا کہ پورا جزیرہ ہل رہا تھا۔ ہم تو سمجھ رہے تھے وہ اکیلا ہے، لیکن نہیں، وہ اکیلا نہیں تھا۔ تختوں کو ہم نے سمندر پر اتار لیا اور جلدی جلدی چپو چلانے لگے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دیو کو اس کے 2 دوست کنارے کی طرف لا رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں دیکھا تو بڑے بڑے پتھر اٹھا کر پھینکنے لگے۔ ہر پتھر اتنا بڑا تھا کہ جتنا ایک چھوٹا مکان ہوتا ہے۔ اتفاق سے پہلا پتھر تو ہم سے دور گرا، لیکن دوسرا ہمارے قریب گرا اور کچھ لوگ اس کی زد میں آ کر مر گئے۔ بہت افسوس ہوا۔ خوش قسمتی سے چند آدمی بچ گئے، جن میں میں بھی شامل تھا۔ پھر تیز و تند ہوا چلنے لگی، یعنی بہت تیز ہوا چلنے لگی۔ سمندر میں موجیں اٹھنے لگی۔ کئی دنوں تک ہم موجوں کے تھپیڑے کھاتے بہتے جا رہے تھے۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ آخر ایک دن ہم ایک جزیرے پر جا لگے۔ ہم اس جزیرے پر صرف 3 آدمی زندہ بچ سکے تھے۔ جہاز کے تمام کشتی چلانے والے اور تاجر یا تو اس دیو کا لقمہ بن گئے تھے یا اس کی پھینکی ہوئی چٹانوں سے کچل کر مر گئے تھے۔ جزیرے پر کئی درخت نظر آئے، ایک ندی بھی دیکھی۔ ہم جس جگہ اترے تھے اس کے قریب درختوں پر سے پھل چن چن کر بھوک مٹائی، ندی کا پانی پیا اور سو گئے۔ اچانک ہمیں ہس ہس کی آواز سنائی دی۔ آنکھیں کھولی تو دیکھا ایک اژدہا ہم سب کو گھور رہا ہے اور اپنی کنڈلی میں گھیرے ہوئے ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی، اس نے ہم میں سے ایک کو نگل لیا۔ اس کی چیخیں سنائی دیتی رہی، لیکن ہم کیا کر سکتے تھے؟ اتنے ساتھیوں کی موتیں دیکھی تھی اور اب ایک اور رات بھر وہ وہیں رہا۔ ہم ڈر کے مارے ہل تک نہ سکے۔ اب ہماری باری تھی، ہم یہی سوچ رہے تھے۔ پر کیا ہوا کہ صبح ہوئی تو وہ کہیں چلا گیا۔ ہم سخت پریشان تھے کہ کیا کریں۔ شام کو آ کر وہ ایک اور آدمی کو نگلے گا۔ بھوک ستا رہی تھی۔ ہم نے کچھ پھل کھائے، پانی پیا اور پناہ کی تلاش میں نکلے۔ دن بھر کی بھاگ دوڑ کے باوجود کوئی پناہ نہ ملی۔ سوچا کہ کسی بڑے اور اونچے درخت پر بیٹھے رہنا چاہیے۔ چنانچہ ہم ایک درخت پر چڑھ گئے۔ پر رات کو اژدہا ہماری تلاش میں آیا۔ اس نے ہمارے درخت کو ڈھونڈ لیا۔ میں تو درخت کی چوٹی پر تھا، میرا ساتھی مجھ سے نیچے تھا۔ اژدہے نے بلند ہو کر اسے بھی دبوچ لیا اور میں اس بیچاری کی چیخو پکار سن کر اپنا کلیجہ تھام کر رہ گیا۔ صبح ہوئی تو اژدہا کہیں چلا گیا۔ میں تنہا رہ گیا۔ یہ بات یقینی تھی کہ اگر میں نے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کیا تو آج رات میری باری ہوگی اور میں اس بے رحم اژدہے کا لقمہ بن جاؤں گا، نوالا بن جاؤں گا۔ میں سوچتے سوچتے سمندر کے کنارے جا نکلا۔ میری خوش قسمتی تھی کہ وہاں بندر نما انسان نہیں تھے۔ میں کنارے کے ساتھ ساتھ چلا کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز مل جائے جس کے ذریعے سے میں سمندر میں تیر سکوں۔ اتفاق سے کچھ تختے پڑے مل گئے۔ یہ اس جہاز کے تھے جسے بندر نما انسان دوسری طرف لے گئے تھے۔ میں نے رسیوں سے ان تختوں کو اس طرح جکڑا کہ ایک صندوق سا بن گیا۔ اسی کام میں شام ہو گئی۔ اب اژدہے کی پھنکار سنائی دی۔ میں نے خود کو صندوق میں بند کر لیا۔ اژدہا اپنا منہ صندوق کے چاروں طرف گھماتا رہا، لیکن لکڑی کے تختوں کی وجہ سے وہ مجھے اپنے منہ میں دبوچ نہیں سکا۔ وہ چلا گیا۔ میں صبح اس صندوق سے باہر نکلا اور اسے مضبوط کیا، پھر کچھ پھل اور پانی لے کر اس میں رکھ لیا اور اس کو پانی میں اتار کر خود اس میں بیٹھ گیا۔ چل میری کشتی چل۔ بند صندوق میں سمندر کا سفر، اللہ کی پناہ۔ اوپر تیز دھوپ تھی اور نیچے موجوں کے تھپیڑے۔ سمندر میں کوئی دیوار تو ہوتی نہیں کہ کہیں میں رکتا۔ موجیں کبھی صندوق کو ادھر لے جاتی، کبھی ادھر۔ میں ہوا اور موجوں کے رحم و کرم پر تھا۔ خوش قسمتی سے میرے پاس سے گزرتے ہوئے ایک جہاز کے ملاحوں نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ جہاز کو قریب لائے اور مجھے اس آفت سے نکال کر اپنے ساتھ لے گئے۔ مجھے ہوش آیا تو لوگ میرے ارد گرد جمع تھے۔ میں نے اپنی درد بھری بیتی
آپ बीती सुनाई। कप्तान, कश्तीबान और ताजिरों ने बड़ा दिलासा दिया और कहा कि वो मुझे बगदाद पहुंचा देंगे, लेकिन अभी तिजारती सफर बाकी है। कई और बंदरगाहों पर जाना है, कुछ माल बेचना है, कुछ खरीदना है। इंशाअल्लाह उन शहरों से होकर हम बसरा जाएंगे। मेरी खूब खातिर की गई। चंद दिनों में मेरी कमजोरी दूर हो गई। उतने में जहाज एक बंदरगाह पर पहुंच गया। ताजिरों ने अपना माल किनारे पर उतरवाया ताकि बेच सकें और खरीद भी सकें। जहाज के कप्तान ने अपने साथियों से कहा, देखें, यही सिंदबाद का माल भी उतार दें। मैं चाहता हूँ कि इसे बेचकर इसकी रकम बगदाद सिंदबाद के वारिसों को पहुंचा दूं। मैंने उसकी ये बात सुनी तो हैरान रह गया। यकीन नहीं आता था कि ये वही जहाज है। मैंने कप्तान से पूछा, जनाब कप्तान साहब, क्या इसके माल पर फला निशान बना हुआ है? उसने जवाब दिया, हाँ। लेकिन आपको ये कैसे मालूम हुआ? सिंदबाद तो रख परिंदे वाले जजीरे पर अल्लाह को प्यारा हो गया था। इस बात को एक मुद्दत गुजर चुकी है। मैंने उसे बताया कि मैं ही सिंदबाद जहाजी हूँ। अपने माल की मजीद निशानियां बताई। उतने में सब कश्ती चलाने वाले हमारे गिर्द जमा हो गए। वो मुझे हैरत से देख रहे थे। मैंने सारी दास्तानें उन्हें सुनाई। तब उन्हें यकीन आ गया कि सिंदबाद ही मैं हूँ। मैं भी अपना सामान उतरवा कर मंडी ले गया। मैंने सारा माल बेचा और खूब नफा कमाया। जहाज मजीद एक दो बंदरगाहों पर रुका। वहां भी खरीदो फरोख्त हुई और अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुझे तिजारत में खूब फायदा हुआ। आखिर एक दिन हम बसरा पहुंच गए। वहां से मैं बगदाद गया और पूरे माल को अच्छे खासे मुनाफे पर बेच दिया। एक बार फिर मैं मालो दौलत का मालिक हो गया। दोस्तों, अगर जिंदगी रही तो कल मैं आपको अपने चौथे सफर का हाल जरूर सुनाऊंगा। चौथा सफर। एक दिन कुछ ताजिर दोस्त मेरे यहाँ आए। बातों बातों में पहरी सफर का जिक्र किया। उससे एक बार फिर मेरे दिल में शौक की आग भड़क उठी। ये वो आग है जो बुझे नहीं बुझती। दूसरे ही दिन मैंने तैयारियां शुरू कर दी। चंद दिनों में मैं माल लेकर बसरा जा पहुंचा और एक जहाज में सवार होकर ये जा वो जा। मशरिक हमेशा मेरे लिए जादू की सरजमीन रही है। मशरिक यानी ईस्ट। वहां के जजीरे, अनदेखे लोग, अनोखी चीजें, अनोखे रस्म रिवाज। वो लोग जो अजीब और गरीब बातों की तलाश में रहते हैं। बहरी सफर उनकी प्यास बुझाते हैं। हम वतन से बहुत दूर खुले समंदर में रवा दवा थे। एक दिन जोर की आंधी आई और जहाज ऐसा पलटा कि हम सब पानी में जा गिरे। जहाज डूबने लगा। मैंने अपने दिल में कहा, सिंदबाद, बहुत जी लिया तू अब, लेकिन आज तेरी मौत तेरे सर पर खड़ी है। इधर मैंने ये बात सोची, उधर एक तख्ता मेरी तरफ बहकर आ गया और मैं उछल कर उस पर सवार हो गया। मैंने उस तख्ते पर बैठकर औरों की मदद की और वो भी किसी न किसी तरह किसी लकड़ी के टुकड़े से चिमट गए। अगले दिन हम मौजों के थपेड़ों के रहमो करम पर बहते चले गए। आखिर खुशकी के किनारे पर जा लगे। हम में से किसी में इतना दम नहीं था कि वो अपनी जगह से हिल सके। सारी रात किनारे पर हम बेहिसो हरकत पड़े रहे। सूरज निकला तो हम उठे। अभी सोच ही रहे थे कि क्या करें कि कुछ वहशी वहां आ गए। वहशी मैंने इसलिए कहा कि उनकी शक्ल इंसानों जैसी थी, वरना थे वो जानवर निहायत बदशक्ल, भद्दे और घिनौने। उन्होंने हमें थप्पड़ और चाटे मार मार कर खड़ा कर दिया और जानवरों की तरह हाँकते हुए अपने बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने उनसे कुछ बात की। उन्होंने हमें जमीन पर बिठा दिया। हमारे लिए खाना लाया गया। ये खाना देखकर मुझे तो मतली होने लगी। जिन्होंने ये खाना खाया वो जादू में आ गए। अब उनकी भूख ही खत्म होने का नाम न लेती थी। उस वक्त मुझे याद आया कि मैं इन वहशियों की कहानियां पहले सुन चुका हूँ कि जब वो दूसरे मुल्कों के लोगों को पकड़ कर लाते हैं और उन्हें यही ग़िज़ा देते हैं। खाने वालों का पेट नहीं भरता, वो खाते ही चले जाते हैं। इस तरह वो मोटे हो जाते हैं और फिर इन वहशियों का निवाला बनते हैं। मैंने अपने साथियों को इशारे से मना किया कि वो खाना बंद करें, लेकिन उन पर जादू चल चुका था और वो रुक न सके। मैं जी ही जी में कुड़ता रहा कि किस तरह अपने साथियों की जान बचाऊं, लेकिन वो वहशी हर वक्त उनके गिर्द जमा रहते थे और हर वक्त उन्हें खिलाते ही रहते थे। आखिर मैंने सोचा कि अगर मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता तो अपनी जान बचाना मुझ पर फर्ज है। चुनाचा एक दिन मैं उनसे आंख बचाकर एक दरख्त के नीचे छुप गया। फिर मौका पाकर जंगल के अंदर घुस गया। वहां मुझे एक फल नजर आया जिसे मैं जानता था। मैंने उससे पेट भरा और अपनी जान बचाने के लिए जितना तेज चल सकता था चलने लगा।
تقریباً دوڑ رہا تھا۔ 7 دن تک میں دوڑتا رہا، لیکن کہیں بھی کوئی انسان یا جانور نظر نہ آیا۔ 7ویں دن ایک جگہ مجھے کچھ انسان نظر آئے تو میری جان میں جان آئی۔ میں ان کی طرف بڑھا۔ ان لوگوں نے مجھے دیکھا تو اپنی تلواریں نکال لی۔ میں نے بلند آواز میں کہا، اللہ کے واسطے میری بات سنو۔ وہ میرے نزدیک آئے تو میں نے اپنی کہانی بیان کر دی۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، آج تک تمہارے علاوہ کوئی اور آدمی ان وحشیوں سے بچ کر نہیں آیا۔ اب میں ان کے ساتھ رہنے لگا۔ یہ لوگ ایک اور جزیرے کے تھے۔ وہ اپنے جزیرے کو چلے تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ ان لوگوں نے اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کیا۔ دربار میں میری طلبی ہوئی۔ میں نے اپنے بارے میں اور جو کچھ مجھ پر بیتی تھی اس کا حال بیان کیا۔ بادشاہ نے بڑی دلچسپی سے سنا۔ روزانہ میری طلبی ہوتی اور روزانہ بادشاہ طرح طرح کے سوالات پوچھتا اور غور سے سنتا۔ اس بادشاہ کا جزیرہ خوشحال تھا۔ بادشاہ نے میری دوستی کو قبول کر لیا۔ وہ مجھے اپنا سمجھتا تھا۔ اس نے مجھ پر اپنے انعامات کی بارش کی اور میں خاصا دولت مند ہو گیا۔ ایک دن بادشاہ نے مجھے بلوایا اور کہا، میں اور میرے لوگ تمہیں اپنا سمجھتے ہیں، تم بھی اپنی اپنائیت ثابت کرو۔ میں نے عرض کیا، میں اپنے آپ کو آپ کے لوگوں میں ہی شمار کرتا ہوں، فرمائیے کیا حکم ہے؟ بادشاہ نے کہا، میرے ایک درباری کی ایک حسین و جمیل اور مالدار بیٹی ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے ہاں کر دی۔ 2-4 دنوں میں میری شادی ہو گئی۔ جیسا کہ بادشاہ نے مجھے بتایا تھا، میری بیوی ایک حسین عورت تھی جو مجھ سے محبت کرتی تھی۔ ہم ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ایک دن میری بیوی کے ایک رشتہ دار کی بیوی فوت ہو گئی۔ میں تعزیت کے لیے اس کے گھر گیا۔ وہ بیچارہ بہت پریشان تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ بیوی کا غم اسے کھائے جا رہا ہو۔ میں نے اس سے کہا، دیکھو بھائی، تقدیر نہیں ٹلتی، جس کی موت آتی ہے وہ مرتا ہے۔ مجھے آپ کی بیوی کے مرنے کا سخت صدمہ ہے، آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں آپ کو ایک اور نیک سیرت اور خوبصورت بیوی دے گا۔ اس نے کہا، تم نہیں جانتے ہماری رسم کیا ہے۔ جب مرد مرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی مردوں کے غار میں دھکیل دیتے ہیں، اور جب بیوی مرتی ہے تو اس کے شوہر کا بھی یہی حشر ہوتا ہے، اس لیے تو میں رو رہا ہوں۔ میں نے کہا، یہ رسم تو بہت بری ہے، مگر رسم قانون کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی شام لوگ اسے اور اس کی بیوی کی لاش کو شہر کے باہر ایک غار میں لے گئے۔ غار کے منہ سے ایک پتھر ہٹا کر لاش کو اندر پھینک دیا گیا۔ پھر انہوں نے میرے دوست کو رسیوں سے باندھ کر غار میں اتار دیا۔ غار کے سامنے ایک بڑے پتھر کو جما دیا گیا اور سپاہی پہرے پر کھڑے ہو گئے۔ یہ بڑی دردناک بات تھی۔ میں نے بادشاہ سے اس بات کا ذکر کیا۔ اس نے کہا، یہ بڑی قدیم اور بہت ہی پرانی رسم ہے اور میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ آج نہیں تو کل تیری باری ہے۔ پھر خود میری پیاری بیوی مختصر سی بیماری کے بعد چل بسی۔ لوگ آئے اور اس کی لاش مردوں کے غار کی طرف لے گئے۔ پھر میری باری آئی۔ میں نے احتجاج کیا، آواز بلند کی، یعنی یہ جواز پیدا کیا کہ میں اس ملک کا نہیں، اس لیے مجھ پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا، ہمت نہ ہارو، تم ہم میں سے ایک ہو۔ وہ مجھے باندھ کر وہاں لے گئے اور غار میں اتار دیا۔ میں نے بڑی التجا سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے میرے اللہ، میں مصیبت میں پھنس گیا ہوں، مجھے وہ اپنے قانون کی بھیٹ چڑھا رہے ہیں، اے میرے مالک تو مجھے بچا لے۔ اچانک مجھے غار میں کچھ چمک سی نظر آئی۔ دراصل وہ لوگ تمام جواہرات مردے کے ساتھ غار میں پھینک دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا غار میں ہر طرف ہیرے جواہرات بکھرے پڑے ہیں۔ لوگوں کو رسیوں سمیت نیچے ڈال دیا جاتا تھا، اس لیے وہاں رسیاں بھی پڑی تھی۔ پھر میں نے وہاں کچھ حرکت محسوس کی۔ میرے خیال کے مطابق کوئی لومڑی تھی۔ میں نے کوشش کی اسے پکڑوں، مگر اس نے مجھے کاٹا اور بھاگ گئی۔ میں نے سوچا کہ اگر لومڑی اندر آتی ہے تو اس غار کے اندر کوئی اور خفیہ راستہ بھی ہوگا۔ لومڑی ایسی ذات ہے کہ ہیرا پھیری سے نہیں رکتی، وہ پھر آئے گی اور ضرور آئے گی۔ میں رسی لے کر اس کی طاق میں بیٹھا، اسے قابو کروں گا۔ آخر وہ میرے قابو میں آ گئی اور میں نے اسے رسی سے جکڑ دیا۔ رسی کا ایک سرا اپنے ہاتھ میں رکھا، وہ ایک طرف بھاگی اور ایک سوراخ کو پہنچی۔ معلوم ہوا کہ سوراخ تنگ ہے، لومڑی تو گزر سکتی ہے، میں نہیں گزر سکتا۔ میں دن بھر اس سوراخ کو چوڑا کرنے میں مصروف رہا اور آخر باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک پہاڑ کے دامن میں سمندر کے کنارے پر کھڑا ہوں۔ اس مقام کے متعلق مجھے کچھ معلومات تو حاصل تھیں، لیکن میں نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ جس ڈھلان کے نیچے میں کھڑا تھا وہ دیوار کی طرح تھی، نہ تو کوئی اوپر سے نیچے آ سکتا تھا اور نہ کوئی نیچے سے اوپر جا سکتا تھا۔ قریب ہی
ایک ندی سمندر میں گر رہی تھی اور ایک پھلدار درخت بھی تھا۔ میں نے پانی پیا، پھل کھائے اور سوچنے بیٹھ گیا۔ ایک ترکیب سمجھ میں آئی، وہ یہ تھی کہ یہاں سے ضرور کوئی جہاز گزرے گا، اس لیے اس کا انتظار کیا جائے۔ دوسری بات یہ سوچی کیوں نہ اس غار سے ہیرے جواہرات لائے جائیں۔ اگرچہ اس میں خطرہ بڑا تھا، میرے پاس کچھ رسیوں کے ٹکڑے تھے۔ میں نے سوچا اگر میں سب کو جوڑ کر ایک لمبی رسی بنا لوں تو غار میں اترنا اور اس سے باہر نکلنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، کئی بار غار میں اترا اور ڈھیروں جواہرات نکال لایا۔ غار سے کپڑے لا کر ایک بوری بنائی اور اس کو جواہرات سے بھر لیا۔ اب مناسب یہ تھا کہ میں کسی جہاز کا انتظار کروں، اور آخر ایک دن ایک جہاز آ ہی گیا اور یہ حقیقت کھلی کہ جہاز اس ندی سے تازہ پانی بھرنے کے لیے آتے ہیں۔ میں نے کپتان سے بات چیت کی، لیکن سارا بھید انہیں نہیں بتایا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں کس مصیبت میں ہوں، اگر تم مجھے بچا لو کہ میں تمہیں اس کا صلہ بھی دوں گا۔ اس نے کہا، ہم مصیبت زدہ لوگوں کو بچانے کی اجرت نہیں لیتے، اس کا اجر ہمیں اللہ دے گا۔ چنانچہ وہ مجھے بخیر و عافیت وطن لے آیا۔ اب کی بار میں نے ارادہ کیا کہ پھر کبھی بحری سفر نہیں کروں گا، لیکن دوستو، آدمی ارادے کرتا ہے اور پھر توڑ دیتا ہے۔ کل انشاءاللہ میں اپنے 5ویں سفر کا حال بیان کروں گا۔ 5واں سفر۔ میری ایک عادت ہے کہ میں خوشیوں کو تو یاد رکھتا ہوں، دکھوں کو بھول جاتا ہوں۔ ایک دن میں بصرہ گیا، دیکھا کہ ایک نیا جہاز بن رہا ہے۔ مجھے وہ جہاز بہت پسند آیا، میں نے اسے خرید لیا۔ جلد ہی کئی تاجر بھی مل گئے اور ہم بحری سفر کو روانہ ہو گئے۔ ملک ملک، شہر شہر، بندرگاہ بندرگاہ ہم سفر کرتے رہے۔ ہر جگہ کچھ مال بیچا، کچھ خریدا، کئی نئے مقامات دیکھے، کئی نئی باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک سن ہم ایک جزیرے میں پہنچے۔ جزیرہ خاصا بڑا تھا، لیکن نہ تو اس میں کوئی آدمی نظر آیا اور نہ ہی درخت اور ندیاں نظر آئیں۔ دوسرے تاجر جہاز سے اتر کر ساحل پر چہل قدمی کرنے گئے۔ انہیں ایک گنبد نما چیز نظر آئی جو سفید تھی۔ میں نے انہیں منع کیا کہ اسے ہاتھ نہ لگانا، یہ رخ پرندے کا انڈا ہے، جلدی سے جہاز میں سوار ہو جاؤ۔ یا تو انہوں نے میری بات نہیں سنی یا انہوں نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ پتھر سے انہوں نے اس انڈے کے ایک طرف بڑا سوراخ کر دیا۔ اندر سے آواز سنائی دی، شاید رخ کا بچہ مر رہا تھا۔ اس آواز کا جواب دور آسمان سے سنائی دیا۔ 2 بڑے بڑے سیمرغ جو اس بچے کے ماں باپ تھے وہ آئے۔ ان کے پر اتنے بڑے تھے کہ نیچے زمین پر اندھیرا چھا گیا۔ میں نے یہ سمجھا کہ یہ بڑے سیمرغ ہمیں مار ڈالیں گے، لیکن وہ اڑ کر کہیں چلے گئے۔ میں نے لوگوں سے کہا، دوستو جلدی کرو، ہمیں فوراً جہاز لے جانا چاہیے۔ تاجر، کشتی چلانے والے جو اب بھی کنارے پر تھے، سب جہاز میں سوار ہو گئے۔ کپتان نے جہاز کو کھلے سمندر میں لے جانے کی کوشش کی۔ اتنے میں 2 سیمرغ ہماری طرف آتے دکھائی دیے۔ دونوں نے ایک ایک پتھر اٹھا رکھا تھا اور ہر پتھر ایک چھوٹے مکان کے برابر تھا۔ پہلا رخ ہمارے اوپر سے گزرا اور اس نے پتھر ہم پر گرا دیا۔ کپتان نے بڑی ہوشیاری سے جہاز کو ایک طرف کاٹا اور ہم بچ گئے۔ پتھر سمندر پر گرا، پانی گزوں اوپر اچھلا، جہاز بے قابو ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کپتان ہمیں دوسرے پتھر سے نہ بچا سکا۔ وہ جہاز پر گرا اور جہاز بھی گیا۔ ہم میں سے کئی آدمی مارے گئے۔ خوش قسمتی سے میں بچ گیا۔ ایک تختہ میرے ہاتھ آ گیا اور اس سے میری جان بچ گئی، پر مجھے اپنے ساتھیوں کا بہت ہی افسوس تھا۔ 4 دن اور 4 رات میں اپنے تختے سے چمٹا، پانی میں ہچکولے کھاتا رہا، آخر ایک جہاز میں جا پہنچا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے بچا لیا۔ جزیرے میں درخت بھی تھے اور تازہ پانی بھی، اس سے میری ہمت جوان ہو گئی۔ کچھ دیر میں نے کمر سیدھی کی، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ ایک بوڑھے آدمی پر میری نظر پڑی۔ مجھے وہ کچھ زیادہ ہی کمزور اور بیمار نظر آیا۔ اسے دیکھ کر فوراً میرے دل میں ایک خیال آیا کہ کہیں یہ بھی میری طرح کسی ڈوبے ہوئے جہاز سے بچ کر تو یہاں نہیں پہنچا۔ ایک ندی کے کنارے وہ بالکل خاموش اور بے حرکت پڑا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر بات کرنے کی کوشش کی، اس کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا۔ اس نے ندی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں سمجھا وہ مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے کہ مجھے ندی کے اس پار پہنچا دو۔ میں نے اسے اٹھا کر ندی پار کرنا چاہی، پھر اس میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے اپنی ٹانگیں میری گردن کے گرد ڈال دی۔ اس کی ٹانگیں دبلی پتلی مگر مضبوط تھیں۔ میں نے چاہا کہ اسے اتار دوں، مگر اس نے مجھے لات ماری،
پھر اس نے میری گردن کو اپنے ہاتھوں اور ٹانگوں میں جکڑ لیا۔ ایسا لگا کہ میرا دم گھٹ جائے گا۔ میں گویا اس کا قیدی بن گیا۔ رات ہوئی تو وہ میرے کندھے سے ہٹ گیا، پر اس نے مجھے پھر بھی جکڑا ہوا تھا۔ پر اس نے اتنی عنایت کر دی تھی کہ مجھے کچھ پھل دیے اور پانی بھی دیا۔ میں نے پھل کھائے اور پانی پیا، پھر سو گیا۔ صبح ہوئی تو وہ میرے کندھوں پر پھر سے سوار ہو گیا۔ جو کام وہ مجھ سے کرانا چاہتا تھا اس کے لیے مجھے ایک لات رسید کر دیتا۔ چند دن تک یہی کچھ ہوتا رہا۔ ایک دن اس جنگل میں مجھے ایک پھل نظر آیا۔ بوڑھے نے مجھے لات ماری۔ میں یہ سمجھا وہ پھل مانگ رہا ہے۔ میں نے ایک پھل اسے کھلا دیا۔ پھل کھانے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ بوڑھے کی گرفت ڈھیلی ہونے لگی ہے۔ میں نے ایک اور پھل اسے کھلایا۔ اس کے بعد وہ میرے کندھوں سے نیچے گر گیا۔ ایک پریشانی تو ختم ہوئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا کروں کہ اتفاق سے ایک جہاز اس طرف آتا دکھائی دیا۔ میں نے شور مچا کر کشتی والوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ جہاز ساحل پر لے آئے۔ میں نے انہیں بوڑھے آدمی کا واقعہ سنایا تو وہ مجھ سے کہنے لگے، تم خوش قسمت آدمی ہو اس لیے کہ اس کے چنگل سے بچ نکلے ہو۔ اسے شیخ البحر یعنی سمندر کا بوڑھا آدمی کہتے ہیں۔ اس نے کئی لوگوں کی جان لی ہے۔ ہم میں سے کوئی اس جزیرے پر اکیلا نہیں آتا۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ اس جزیرے پر آخر کیوں آتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم یہاں ناریل لینے آتے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا، چلو تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ انہوں نے 2-3 خالی بوریاں لیں اور ایک کو پتھر سے بھر لیا۔ پتھر والی بوری انہوں نے مجھ سے اٹھوائی۔ ہم جنگل کے ایک ایسے حصے میں پہنچے جہاں ناریل کے بے شمار درخت کھڑے تھے۔ یہ درخت خاصے اونچے تھے اور ان کے پھل یعنی ناریل زمین سے خاصی بلندی پر تھے۔ اور صرف یہی بات نہیں تھی، بلکہ ایک اور خاص بات یہ تھی کہ ان درختوں پر بندروں کی ایک فوج تھی۔ جو ہی ہم وہاں پہنچے ہم نے بندروں پر وہ پتھر پھینکے جو ہم بوری میں بھر کر لائے تھے۔ اب میں سمجھ گیا کہ ایک بوری میں پتھر کیوں بھرے گئے تھے۔ بندروں کو غصہ آیا تو انہوں نے ناریل توڑ کر ہم پر ان کی بارش برسا دی۔ ہم نے ان سے اپنی بوریاں بھر لی، انہیں اٹھا کر جہاز میں لے گئے اور پھر خالی بوریاں لے آئے۔ شام تک یہی کچھ کرتے رہے۔ ہم نے ہزاروں ناریل جمع کر لیے۔ اس کے بعد جہاز دوسرے جزیروں کو روانہ ہوا۔ وہاں ناریل کی منڈیاں تھیں۔ ہم نے یہ ناریل بیچ کر دوسری چیزیں خریدیں۔ اس جزیرے پر موتی اور مرجان بھی ملتے تھے جو کہ بہت قیمتی پتھر ہوتے ہیں۔ یہاں سے ہر شخص نے اپنی حیثیت بھر سامان لیا، پھر 2-4 اور جزیروں کا سفر کیا۔ میں جب اس جہاز کے مسافروں کے پاس آیا تو سوائے لباس کے میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں نے ان تاجروں سے کہا، مجھے تجارت کا بڑا تجربہ ہے اور اللہ کی طرف سے برکت بھی حاصل ہے۔ اگر تم لوگ مجھے اپنا ساتھی بنا لو تو مجھے امید ہے کہ تم کو فائدہ ہوگا۔ مجھے تم اپنی کمائی سے کچھ نہ کچھ دے دیا کرو۔ وہ سب راضی ہو گئے۔ اس سفر میں نے اچھی خاصی دولت کما لی۔ جہاز نے پھر سفر شروع کر دیا تھا۔ بصرہ کا رخ کیا اور ایک دن میں اپنے شہر بغداد پہنچ گیا۔ دوستو، انشاءاللہ میں کل آپ کو چھٹے سفر کی کہانی سناؤں گا۔ چھٹا سفر۔ بغداد میں رہتے ہوئے میں روز بازار جاتا، کئی تاجر ملتے، کئی کپتانوں اور کشتی بانوں سے ملاقات ہوتی۔ میرے دل میں سفر کی چنگاری پھر سلگ اٹھی۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ اب کی بار کچھ سفر خشکی پر کروں اور کچھ سمندر میں۔ چنانچہ میں نے بغداد سے کچھ اونٹ اور گھوڑے خریدے اور ان پر مال اسباب لاد کر خشکی کے راستے ہندوستان کی طرف چلا۔ سینکڑوں شہروں سے میرا گزر ہوا۔ آخر چلتے چلتے میں سرزمین ہندوستان پہنچ گیا۔ وہاں لوگوں سے معلوم ہوا کہ سمندر کے سفر کے لیے مجھے جنوبی ہندوستان جانا چاہیے، یعنی ساؤتھ انڈیا جانا چاہیے۔ چنانچہ میں اسی طرف چلا۔ میں نے مویشی بیچ دیے، سمندر کے لیے سفر کا مال خریدا اور ایک جہاز میں سوار ہو گیا۔ ہمارا جہاز کھلے سمندر میں کئی دن اور کئی راتیں چلتا رہا۔ ایک دن طوفان آیا۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ اس نے جہاز کو ہانکنا شروع کر دیا جس طرح ہم بھیڑ بکریوں کو ہانکتے ہیں۔ چلتے چلتے ہم ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ کپتان چلا چلا کر کہنے لگا، سب مارے گئے، سب مارے گئے۔ ہم نے پوچھا، کیا ہوا؟ یہ کون سا مقام ہے؟ اس نے ماتم پیٹنا شروع کر دیا، یہ جگہ موت کے غار کی ہے۔ دیکھتے نہیں، وہ سامنے جو پہاڑی ہے اس کے نیچے ایک غار ہے جہاں سمندر کا پانی نیچے اترتا ہے۔ جہاز ہو یا کشتی، سب اس میں گم ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی زندہ نہیں بچا۔ تمام کشتیبان ہاتھ پیر مارنے لگے، کبھی چپو چلاتے، کبھی اپنے ہاتھ پیر
مگر سب کو اپنی کوششیں بیکار لگ رہی تھی۔ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ پانی غار میں گھسا جا رہا ہے۔ ہم سب نے دعائیں مانگنی شروع کر دی، گڑ گڑائے، سجدے کیے۔ اتنے میں ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا۔ ہم غار کے اندر تھے۔ جہاز کسی چیز سے ٹکرایا اور ہماری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں مر رہا ہوں، مگر میں مرا نہیں تھا۔ مجھے نظر کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، البتہ پانی کے بہاؤ کی آواز سنائی دے رہی تھی، آندھی کا شور بھی سنائی دے رہا تھا۔ پھر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں کسی سخت چیز پر پانی کے اوپر حرکت کر رہا ہوں۔ ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی، یعنی گھپ اندھیرا۔ اندھیرے میں بہہ رہا تھا، کوئی ہوش نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ خواب نہیں تھا دوستو، حقیقت تھی۔ یا تو میں سو گیا تھا یا بے ہوش ہو گیا تھا۔ نیند کے دوران مجھے شور و غل سنائی دیا۔ آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ میں جہاز کے ایک تختے پر پڑا تھا اور کئی لوگ میرے ارد گرد جمع تھے۔ میں نے پوچھا، میں کہاں ہوں؟ وہ میری زبان نہیں سمجھے۔ کچھ خسر پھسر ہوئی۔ مجمع سے ایک آدمی آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ تم سرندیپ میں ہو۔ سرندیپ کوہ آدم بھی جسے کہتے ہیں، شری لنکا میں پہاڑ کی ایک چوٹی ہے جسے سرندیپ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کیونکہ میں اس کے راجا کے بارے میں اور اس ملک کے بارے میں بہت کچھ سن چکا تھا۔ جو شخص ترجمان کے طور پر باتیں کر رہا تھا، جسے میری زبان آتی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ اس دریا سے نہریں نکالنے آئے ہیں جو کھیتوں کو سیراب کرتی ہیں۔ یہ دریا ان پہاڑوں کی طرف آ رہا ہے اور کبھی کوئی ان پہاڑوں کی دوسری جانب گیا ہی نہیں، اور نہ کبھی کوئی اس طرف سے یہاں آیا ہے۔ ہمیں حیرت ہے کہ تم یہاں کیسے پہنچے۔ مجھے تو خود نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہاں کہاں کا سفر کرا رہا ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں وہاں کیسے پہنچا۔ میں نے اسے اپنے سفر کا حال سنایا، اور خاص طور پر وہ واقعہ جس میں ہمارا جہاز غار میں گرا تھا۔ اس نے میری باتوں کو اپنی زبان میں ترجمہ کر کے ان لوگوں کو بتا دیا۔ سب نے کہا کہ یہ حیرت انگیز بات ہے، اسے مہاراج کے پاس لے کر چلنا چاہیے۔ ان سب نے مجھے تسلی دی، میری خاطر تواضع کی، اور پھر مجھے راجا سرندیپ کے پاس لے چلے۔ اس کا پایہ تخت 3 دن کی مسافت پر تھا، یعنی جہاں پر اس کا دربار تھا وہاں تک پہنچنے کے لیے 3 دن درکار تھے۔ 3 دن کے بعد ہم وہاں پہنچ گئے۔ ان کو اطلاع ہوئی، وہ تشریف لائے اور میری کہانی سنی۔ پھر ملازموں کو حکم دیا کہ مجھے عزت و احترام سے ٹھہرایا جائے۔ روزانہ مہاراجا مجھے اپنے ہاں بلواتا، کئی سوالات کرتا، یہاں تک کہ میں نے اسے اپنے گزرے ہوئے 6 سفروں کے حالات سنا دیے، اور وہ بہت خوش ہوا، حیرت زدہ بھی کہ عجیب بات ہے، تم کیسے بچ گئے؟ بس اللہ نے بچایا۔ ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ بصرے کا ایک جہاز وہاں پر آیا ہوا ہے۔ میں نے شری لنکا کے مہاراجا سے اجازت چاہی۔ اس نے مجھے سونے چاندی، ہیرے جواہرات کے بے شمار تحفے دیے، اور ساتھ ہی خلیفہ ہارون الرشید کے نام ایک خط بھی دیا، جس خط کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا تھا: یہ خط سرندیپ کے مہاراج ادھیراج کی طرف سے میرے دوست عظیم خلیفہ ہارون الرشید کے نام ہے۔ خوش قسمتی سے سرندیپ سے بصرہ کا سفر بڑا خوشگوار رہا۔ وطن پہنچ کر میں وہ خط خلیفہ کے دربار میں لے گیا۔ خلیفہ مجھ سے بڑی شفقت سے پیش آئے اور میری داستان بڑی دلچسپی سے سنی۔ دوستو، اگر زندگی رہی تو میں 7ویں سفر کی کہانی آپ کو کل سناؤں گا۔ 7واں سفر۔ 6 سفر کے اختتام پر خلیفہ ہارون الرشید نے مجھے شرف ملاقات بخشا۔ اس سے تاجر برادری میں میرا وقار اور میرا مرتبہ بڑھ گیا۔ نئے نئے دوست بننے لگے۔ 6 سفروں میں ایک عمر گزر گئی تھی۔ جوانی پختہ عمر میں ڈھل گئی تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ آئندہ سفر نہیں کروں گا۔ اب تک تو ستارہ عروج پر رہا ہے، میں ہر مصیبت سے بچ نکلا ہوں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک دن خلیفہ ہارون کا پیغام پہنچا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، سندباد جہازی، تمہیں یاد ہے کہ تم مہاراجا سرندیپ کا میرے نام ایک خط لائے تھے؟ اب میں چاہتا ہوں کہ تم میرا جواب ان تک پہنچا دو۔ خلیفہ کا فرمان تھا، اس لیے میں نے خوشی خوشی منظور کر لیا۔ سرکاری ملازموں کو حکم دیا گیا کہ وہ میرے لیے ایک بہترین جہاز کا بندوبست کریں۔ جہاز کا انتظام ہو گیا۔
خلیفہ کی طرف سے بغداد، اسکندریہ اور قاہرہ کے انمول تحفے میرے حوالے کر دیے گئے۔ میں یہ سب کچھ لے کر سرندیپ پہنچا۔ مہاراجہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے، اور جب میں نے تمام تحفے ان کی نظر کیے تو وہ اور بھی خوش ہوئے۔ یہ تو ایک سفارتی سفر تھا، یعنی بادشاہ کی طرف سے مجھے بھیجا گیا تھا، اس لیے میں نے مہاراجہ سے واپسی کی اجازت مانگی اور جہاز لے کر بصرہ روانہ ہو گیا۔ 3 دن کے سفر کے بعد ایک دن ہم پر اچانک بحری لٹیروں نے حملہ کر دیا۔ پانی کی 6 بڑی بڑی کشتیوں میں سینکڑوں لٹیرے سوار تھے۔ انہیں بحری قزاق بھی کہتے ہیں، یعنی سمندر میں لوٹنے والے ڈاکو۔ ان کشتیوں نے ہمارے جہاز کے گرد گھیرا ڈال کر ہمیں اور ہمارے جہاز کو قیدی بنا لیا۔ وہ ہمارے جہاز کو ایک جزیرے میں لے گئے اور وہاں ہم سب کو بیچ دیا۔ مجھے جس تاجر نے خریدا وہ ایک مہربان اور شریف آدمی تھا، مجھ سے بڑی نرمی سے پیش آیا۔ ایک دن اس نے مجھے بلا کر پوچھا، کیا تم تیر چلا سکتے ہو؟ میں نے جواب دیا، ہاں۔ اس نے کہا، چلو اچھا ہے، کیونکہ ہمارے ملک کا دستور ہے کہ جو غلام ہم خریدتے ہیں انہیں ہم ہاتھیوں کے شکار کے کام پر لگاتے ہیں۔ ہاتھی مار کر ہم ان کے قیمتی دانت حاصل کرتے ہیں اور پھر ان کی آمدنی سے کچھ رقم ان سمندری لٹیروں کو دیتے ہیں۔ میں آج ہی تمہیں جنگل میں لے جاؤں گا۔ شام کو وہ مجھے جنگل تک لے کر پہنچا۔ رات ہو گئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، دیکھو، تم اس درخت پر چڑھ جاؤ۔ جب ہاتھی قریب آئے تو ایک کو اپنے تیر سے زخمی کر دینا۔ میں صبح آؤں گا۔ میں خاصی دیر تک ہاتھیوں کا انتظار کرتا رہا۔ آخر ایک ہاتھی اس درخت کے قریب آیا جس پر میں بیٹھا تھا۔ میں نے تیر چلایا اور وہ گھائل ہو گیا۔ صبح کو تاجر آیا اور وہ میرے قریب مردہ ہاتھی دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے خوشی ہے کہ تمہارا نشانہ اچھا ہے۔ یاد رکھو، اگر تم نے ہاتھی کو نہیں مارا تو پھر وہ تمہیں ضرور مار دے گا۔ ہم ہاتھی دانت لے کر واپس چلے گئے۔ اسی روز دوپہر میں میری ملاقات 2 اور آدمیوں سے ہوئی۔ انہیں بھی سمندری لٹیروں نے بیچ دیا تھا اور وہ بھی ہاتھیوں کا شکار کرتے تھے۔ ان میں سے ایک مجھ سے کہنے لگا، اگر ہم روز روز ہاتھی مارتے رہیں تب بھی ہم موت سے نہیں بچ سکتے۔ ہاتھی تو ایسی مخلوق ہے، اگر ایک ہاتھی مارا تو اس کا رشتہ دار ہاتھی بدلہ لیتا ہے۔ ان میں اتنی عقل موجود ہے۔ اس نے مجھ سے بڑے کام کی بات کی تھی۔ میں نے اس پر غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ایک تو مجھے ایک ہی درخت پر دوسری بار نہیں بیٹھنا چاہیے، ہر بار درخت بدل لینا چاہیے۔ دوسرا، جب ایک سے زیادہ ہاتھی ہوں تو پھر تیر نہیں چلانا چاہیے۔ اور تیسرا، اس یقین سے تیر چلانا چاہیے کہ ہاتھی ڈھیر ہو جائے، اگر وہ بچ گیا تو جناب میری خیر نہیں ہوگی۔ مدتوں ہر رات میں ایک ہاتھی مارتا رہا۔ تاجر اس بات سے بہت خوش تھا۔ اس نے میری تعریف کی اور کہا، آئندہ ہر 10 ہاتھی دانتوں میں سے ایک دانت تمہارا ہوگا۔ جب تم 100 دانت جمع کر لو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور تم وہ 100 ہاتھی دانت بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ میری قسمت اچھی تھی، میں تقریباً 100 ہاتھی دانت جمع کر چکا تھا اب تک، مگر ایک دن ایک ہاتھی زندہ بچ کر بھاگ نکلا۔ دوسری رات جنگل میں بڑا ہنگامہ تھا۔ سینکڑوں ہاتھی، یعنی 100 سے زیادہ ہاتھی میری تلاش میں پھر رہے تھے اور جنگلی درندے کی طرح مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک دن تمام ہاتھی اس درخت کے گرد جمع ہو گئے جس پر میں چڑھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا، سندباد جہازی، اب تک تو تمہارا مقدر چمکتا رہا ہے، مگر آج تمہاری شامت آ ہی گئی۔ ہاتھی درخت کے نزدیک آتے گئے۔ میں نے صورتحال کو سمجھا اور کوئی تیر نہ چلایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس عقل مندی ہی سے میری جان بچی۔ پھر سب ہاتھیوں نے مل کر اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ ڈالا۔ میں دھڑام سے زمین پر گرا۔ ایک ہاتھی نے مجھے سونڈ سے اٹھا کر اپنی پیٹھ پر بٹھایا اور پھر وہ ایک قطار بنا کر چل دیے۔ وہ کئی وادیوں سے گزرے، آخر پہاڑوں سے گھری ہوئی ایک وادی میں پہنچے اور وہاں رک گئے۔ اس سے پہلے میں نے ایسی کہانیاں سنی تھی کہ ہاتھیوں کا ایک مرگھٹ ہوتا ہے جہاں جا کر وہ مرتے ہیں، مگر مجھے ان باتوں پر یقین نہیں تھا۔ آج یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ سینکڑوں کیا ہزاروں ہاتھی یہاں مر چکے تھے۔ دوسرے ہاتھی میرے چاروں طرف گھیرا ڈالے ہوئے تھے۔ وہ مجھے بھی دیکھ رہے تھے لیکن کسی نے مجھے چھوا نہیں۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ نگاہوں میں مجھ سے کہہ رہے ہیں، اگر وہ بات کر سکتے تو غالباً مجھ سے یہی کہتے کہ تم ہمیں کیوں مارتے ہو؟ یہاں دیکھو، ہزاروں ہاتھی اور ان کے دانت پڑے ہوئے ہیں، ہمارے کس کام کے؟ تم انہیں لے جاؤ۔ لوگوں سے کہو، اگر تمہیں ہاتھی دانت چاہیے تو ہمیں مارو مت، ادھر سے کچھ ہاتھی دانت اٹھا کر لے جاؤ۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل بھر آیا، میری آنکھیں
आंसुओं से भर गई। मैं शर्मिंदगी की तस्वीर बन चुका था। वो मेरे जज्बात को भांप गए। एक तरफ से हाथियों का घेरा टूटा और जिस हाथी पर मैं सवार था वो मुझे लेकर चला। उसके साथ 2 और हाथी थे। जंगल के एक किनारे पर जाकर उस हाथी ने अपनी सूंड से मुझे उठाकर आहिस्ता से जमीन पर डाल दिया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं हाथियों का पैगाम समझ चुका था। चुनाचा मैं अपने आका ताजिर को और हाथी दांत का कारोबार करने वाले दूसरे ताजिरों को हाथियों के उस मरघट में ले गया। वो वहां हजारों हाथी दांत देखकर हक्का बक्का रह गए। मैंने उनसे कहा, देखिए, आप वादा कीजिए कि आप रोजाना जरूरत से ज्यादा हाथी दांत यहाँ से नहीं उठाएंगे। उन्होंने वादा किया। हम सब खुशी खुशी वापस आ गए। तमाम ताजिरों ने मिलकर मुझे तोहफों से मालामाल कर दिया और मैं 100 हाथी दांत और वो तोहफे अपने साथ वतन ले आया। सब चीजें बेचकर बेशुमार दौलत जमा की। ये 10 साल पहले की बात थी। यही मेरा आखिरी सफर था। उसके बाद मैंने कभी सफर नहीं किया। मुझे उन बेजुबान हाथियों का पैगाम हमेशा याद रहेगा।